بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغوا انی ولو آیا، دوسروں تک پہنچا دو اگر سے تمہارے پاس ایک ہی آیت مقدسہ ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک ہی آیت کا علم ہے تو دوسروں تک پہنچا دو۔ حضرات محترم، وتر 3 رکھتے ہیں اور وتر واجب ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے حضرت ابو ایوب سے روایت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر وتر لازم ہے۔ بزار نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر مسلمان پر وتر واجب ہیں۔ ابو داؤد، حاکم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ وتر لازم اور ضروری ہیں، جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا وتر لازمی پڑھنے چاہیے۔ آئیے وتر 3 رکھتے ہیں، اس حوالے سے آپ کے سامنے احادیث رکھتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ نسائی، طحاوی، طبرانی نے صغیر میں، حاکم نے مستدرک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی۔ حاکم نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے، مسلم اور بخاری شریف کی شرط پر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، نہ سلام پھیرتے تھے مگر آخر میں، یعنی بیچ میں کوئی سلام وغیرہ کی بات نہیں تھی، آخر میں سلام پھیرا جاتا تھا۔ دارقطنی اور بہقی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہ رات کے وتر 3 رکعت ہیں جیسے دن کے وتر نماز مغرب ہے۔ طحاوی شریف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وتر پڑھتے تھے 3 رکعتیں۔ نسائی شریف نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ ایک رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ آپ رات کو بیدار ہوئے، وضو فرمایا، مسواک کی اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض، یہ آیت مقدسہ تلاوت کی۔ پھر آپ دوبارہ سو گئے، یہاں تک کہ میں نے حضور علیہ السلام کے خراٹے سنے۔ پھر اٹھے اور مسواک کی، پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر اٹھے اور وضو مع مسواک کیا اور 2 رکعتیں پڑھیں اور 3 رکعت وتر پڑھے۔ اب یہ ساری حدیثیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ وتر 3 رکھتے ہیں، 3 ہی پڑھنے چاہیے، 1 یا 2 نہیں پڑھنی چاہیے، 3 ہی پڑھنے چاہیے۔ ترمذی، نسائی، دارمی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتروں میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، ایک رکعت میں ایک سورت۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں سورۃ الکافرون، تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، حدیث نمبر 14 تا 18، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، امام احمد بن حنبل نے حضرت عبدالعزیز ابن جریج، عبدالرحمن ابن عبزیز سے روایت کی کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور وتر میں کیا پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد اور فلق اور ناس، یعنی تینوں صورتیں آخر میں پڑھا کرتے تھے۔
حضرات گرامی قدر، ان احادیث سے پتہ چل رہا ہے، اور بہت ساری حدیث بھی موجود ہے وطروں کے حوالے سے کہ وطر کی رکعتیں 3 ہیں۔ اگر اس کی تفصیل کسی نے پڑھنی ہو تو وہ طحاوی شریف اور صحیح البخاری دیکھ سکتا ہے۔ نا حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا عمل شریف 3 رکعت وطر پر تھا، تمام صحابہ کا بھی یہی عمل رہا، اس 3 رکعتوں پر سارے مسلمان متفق رہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ تینوں رکعتیں ایک سلام سے پڑھے، مگر نفس امارہ پر چونکہ نماز گراں ہے، اس لیے ہوائے نفس والوں نے صرف 1 رکعت وطر پڑھ کر سو رہنے کی عادت ڈالی۔ حضرات گرامی قدر، مذکورہ ان احادیث میں دیکھ لیا کہ حضور وطر کی پہلی رکعت میں فلاں صورت، دوسری میں فلاں صورت، اور یہ ساری چیزیں، یعنی کہ تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ اب غیر مقلدین یہ بتائیں کہ وطر 1 رکعت ہے تو یہ صورتیں کیسے پڑھی جائیں گی؟ ہاں جی، اگر 1 رکعت تھی، 1 رکعت ہے، ام عائشہ صدیقہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ 3 صورتیں مختلف، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ بتائیے سرکار 3 رکعتوں میں اگر 1 رکعت پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں 1 سورت، دوسری میں 2، تیسری میں 3 صورتیں کیسے پڑھتے تھے اگر وطر 1 رکعت ہے؟ اس کا جواب آپ لوگوں کے پاس سے لینے کا میں منتظر رہوں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔